السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمدللہ آج ہم رفیق صاحب کے گھر میں جمع ہیں جمعے کے درس کے حوالے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ان پر اور ان کی اہل خانہ کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے رہے اور ہم سب پر. قال تعالی الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. محترم دینی بھائیوں سامعین، آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ ایصال ثواب کے بارے میں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اس سلسلے میں. یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا انشاءاللہ. ہر انسان نے بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے. ایک مختصر مدت کے لیے اس دنیا میں ہے انسان، اور پھر جب آخرت میں پھر وہ اپنے انجام سے دوچار ہوگا تو اس کے ساتھ دو معاملات میں سے ایک معاملہ ہوگا. یا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، اس کی مغفرت کرے گا، اس کو جنت کی نعمتوں میں داخل کرے گا. دوسرا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے اور نہ اس کی مغفرت ہو اور نہ اس کے لیے کسی کی سفارش قبول کی جائے. تو یہ دو انجام جو ہیں یہ انسان کو بتا دیے گئے. یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا. تو اس کا دار و مدار دو چیزوں کے اوپر ہے کہ انسان کا عقیدہ کیا رہا اور اس نے کیا عمل کیے اس دنیا کے اندر. یہ دو چیزیں ڈیفائن کریں گے کہ ہمارا انجام کیسا ہے، آخر میں کیا ہوگا. عقیدہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بالکل بنیادی کانسیپٹ، بیسک چیز، فاؤنڈیشن ہمارے دین کی. اس کے بغیر تو جنت کا تصور نہیں ہونا چاہیے کہ جنت اس کے بعد کیسی حاصل ہو سکتی ہے. انسان کا عقیدہ اگر ٹھیک نہیں ہے، اور چاہے انسان کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو کسی نیک ہستی کا، یہ ایون نبیوں کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعات بیان فرمائے. نبی کا بیٹا ہونا اگر عقیدے پر نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں دے سکتا. نوح علیہ السلام کی مثال، لوط علیہ السلام کی بیوی عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو جہنم کی وعید ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جہنم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا توحید پر نہیں تھے، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، جہنم کی وعید. تو بہت قریبی رشتہ ہونا بھی نبی سے یہ انسان کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، اچھا اس کا انجام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ بالکل بنیادی چیز ہے. اور دوسری چیز عمل ہے انسان کا. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آڈینس ہے ان کا عقیدہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اچھا عقیدہ ہے ہمارا الحمدللہ. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے عمل. اگر اس زندگی میں اچھا عمل ہے تو آخرت میں کامیابی ہو سکتی ہے. اگر عمل اچھا نہیں ہے تو آخرت میں کامیابی نہیں ہو سکتی. اور آخرت کا دن، اس دن جنت کو پانے کی تمنا تو ہر شخص کی ہوتی ہے، لیکن یہ تمنا یقیناً کافی نہیں ہے، کیونکہ عمل کے بغیر کوئی سکسیس نہیں ہو سکتی. ایک انسان اس زندگی کو ایسی ہی گزار دے اور وقت گزار دے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا رہے اور یہ تمنا کرے کہ آخرت میں جنت کو پالے، تو یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی اور بڑی غلط فہمی ہے انسان کی. آخرت میں اس لیے کہ ہر آدمی نے اپنا حساب دینا ہے. اپنا گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ کوئی دوسرا نہیں شیئر کرے گا، خود ہی اٹھانا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بوجھ کا اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. یہ جو
الفاظ قرآن میں تقریباً 5 مرتبہ ریپیٹ ہوا، بار بار آیا یہ جو ہے کہ کوئی بوجھ کو اٹھانے والا آخرت میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، اس میں کوئی دنیا کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کی دوستی ویسے بھی اس دنیا تک کی ہے، ہاں آخرت میں جو دوستی کام آئے گی وہ جو دین پہ جو تقوی کی بنیاد پر دوستی ہے وہ دوستی قائم رہے گی۔ جیسے الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اس دس کے گروپ کی دوستی یہ دنیا کی بیس پہ ہے ہی نہیں، اس کی بنیاد دین اور تقوی ہے، اور یہ آخرت میں انشاءاللہ ہماری دوستی قائم رہے گی، یہ دوستی قائم رہے گی آخرت میں، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جیسے کوئی آخرت میں ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا میں نے تجھے پالا پوسا، تجھے بڑا کیا، کڑیل جوان بنا دیا، میں حرام مال کمایا، تجھے میں نے پڑھایا لکھایا، میں نے تجھے یہ بنا دیا یہ بنا دیا، اب اس گناہوں کا جو بوجھ میرے اوپر آیا تیری وجہ سے تو آیا ہے، تو اب تھوڑا سا بوجھ تو بھی اٹھا لینا۔ لیکن بیٹا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بیٹا کوئی بوجھ نہ اٹھائے گا آخرت میں، وہ بندہ اس گناہ کا بوجھ جو اس نے کیا وہ خود ہی اٹھائے گا، بلکہ وہ تو ایسا بھیانک دن ہوگا آخرت کا کہ اس دن ایک عورت جو ہے اپنے دودھ پیتے بچے تک کو چھوڑ دے گی، ایسا بھیانک دن ہے۔ اس لیے دوستو آخرت کے لیے ہمیں خود ہی عمل کرنا ہے، خود ہی محنت کرنی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، آدمی کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے خود کوشش کی، تو انسان کا حق اسی چیزیں بنتا ہے جو اس نے خود کمایا ہے، اور یہ قاعدہ ہے آخرت میں کامیابی کا۔ اب ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہمیں دکھ ہوتا ہے اس کا، ہمیں ان سے اس دنیا میں ہمارا قریبی تعلق ہوتا ہے، اس کو ان سے رشتہ ہوتا ہے، دوست احباب، بہن بھائی، ماں باپ، تو انسان کے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکوں، اس کو کوئی ایسا عمل کروں کہ کچھ ثواب اس کو پہنچ جائے۔ یہ ہے ایصال ثواب، کہ ثواب میں دوسرے تک پہنچا دوں جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ ایصال ثواب، یہ اس کے معنی ہے ایصال ثواب کے، کہ میں دوسرے کو اس کا عمل میں کروں اور ثواب اس کو دوسروں کو پہنچ جائے، یہ ایصال ثواب۔ یہ جو مسئلہ ہے اس میں کافی غلط فہمیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک طبقہ اس کا یہ خیال ہے کہ جو مر گیا وہ مر گیا، اس کے عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ اس کا برسی منائی جا رہی ہے، 40واں منایا جا رہا ہے، کل منایا جا رہا ہے، مسجد سے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کی جا رہی ہے کہ اس کو میں ایصال ثواب کے لیے یہ کام کروں یہ کام کروں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ ہمارے دین میں یہ دونوں چیزیں نہیں، ایکسٹریم نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کیسے پہنچائیں۔ کوئی بھی دوستوں نیک عمل کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اس کا فارمولا کیا ہے، ہاؤ ٹو فائنڈ کہ یہ چیز میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے موجود ہے، ایک رول ماڈل موجود ہے، اور آپ کی زندگی میں ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ایصال ثواب پہنچاتے تھے، صحابہ کیسے کرتے تھے، تاکہ ہم بھی انہی ڈائریکشنز پہ انہی فٹ سٹیپس پہ چلیں، اس طرح سے ایصال ثواب کو پہنچانا ہے، اور جو طریقہ جو بدعت معاشرے میں رائج ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ انسان دیکھیں نیکی کرتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا تو یہ آپ نے اجر حاصل کر لیا، آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی چلے گی، آخرت کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں ڈپازٹ ہوگی نیکی آپ کی، اور اس نیکی کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس غریب کا پیٹ بھر گیا، آپ نے اس کو فائدہ بھی دے دیا، تو انسان نیکی کر کے اجر حاصل کرتا ہے پلس دوسرے کو فائدہ بھی دے سکتا ہے۔ جیسے ایک مثال آپ کو میں دوں، جنازے کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جنازے کی نماز میں شامل ہوتا ہے اسی لیے ایک قرات کا ثواب ہے، ایک قرات اس کو اجر ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا اور جو شخص دفن ہونے تک اس میں شامل ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، اس کو 2 قرات کا ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 2 قرات کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 بڑے بڑے پہاڑ کے برابر اجر، یعنی کہ اتنا میسو ہے، اتنا والیوم ہے اس اجر کا، جو کہ جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور جو دفن ہونے تک شامل ہوتا ہے اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ عمل ہم نے کیا، اس کا اجر ہمیں ملا۔ اب اس لیے میت کو کیا ملا؟ اس میں ایک اور حدیث سنتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں، ان کے ایک آزاد کردہ غلام وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو۔ عبداللہ بن عباس ان کے آزاد کردہ غلام، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس جو ہے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، چنانچہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ دیکھو باہر کتنے لوگ جمع ہیں۔ تو وہ جو آزاد کردہ غلام تھے وہ باہر گئے، دیکھ کے اندر آئے، کہا کافی لوگ ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا 40 لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں 40 لوگ تو ہوں گے۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اس کے یہ معنی میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اتنے لوگ ہوں گے، 40 لوگ یعنی کہ ہوں گے۔ تو عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ کہنے لگے کہ جنازے کو باہر نکالو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان آدمی مرتا ہے اور اس کے جنازے پر 40 لوگ جمع ہوں پڑھیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس کے لیے قبول کرتا ہے۔ اب دیکھیے جنازے میں ہم شامل ہوئے، اس میں اجنبی بھی ہوتا ہے، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر توحید پر ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو وہ خود بھی اجر پاتا ہے، 1 قرات کا ثواب پاتا ہے، ادھر جائے گا تو پھر 2 کا پائے گا، پلس اس کی دعا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرتا ہے۔ جنازے کی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، ایک دعا ہے، اس طرح کی اور بھی احادیث ثابت ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور اس کی بھی مغفرت فرما جو مر چکا، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس سفارش کو قبول کرتا ہے۔ اس میں کنڈیشن ہے کہ یہ 40 لوگ جو صحیح عقیدے پر ہوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ ویسے تو لاکھ بندہ جمع ہو جائے اور وہ لاکھ جو ہیں قبر پرستی میں ملوث ہیں، تو ان کی دعا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتی، واضح ہے۔ عقیدے کی آپ توحید کی اہمیت دیکھ لیں، وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ ویسے 1 لاکھ یا 10 لاکھ جمع ہو جائیں، اگر ان میں سے شرک پہ ہیں سارے تو ان کی سفارش قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اصال ثواب اس سے پتہ چلتا ہے، اس مثال سے اصال ثواب جائز ہے۔ نماز ہم نے پڑھی، ہم نے دعا کی، اللہ نے ہماری سفارش قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث ابھی آپ نے سنی، یہ مسلم کی حدیث، اور اس سے پہلے جو تھی 2 قرات والی، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے میت کو ثواب پہنچانا پروون ہے۔ سب سے پہلی چیز جو علماء نے لسٹ کرتے ہیں وہ صالح نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد کا ہونا بہت ہی بڑی سعادت ہے، بڑی نیک بختی ہے کسی کی اگر اس کی اولاد نیک ہو، ہدایت پر ہو، دین پر ہو۔ اس لیے کہ نیک اولاد جو بھی عمل کرتی ہے، ارسپیکٹو کہ وہ انٹینٹ کرے کہ یہ میں جو نیک عمل کر رہا ہوں اس کا اجر میرے والدین کو پہنچے، وہ کرے نہ کرے، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، وہ خود بخود اس کا اجر اس کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، ماں باپ کے اکاؤنٹ میں خود بخود چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے تو یہ کبھی ایسے نہیں سوچتے کہ یہ میں نماز پڑھوں یا اللہ اس کا اجر میرے والدین کو دے دے، ہم تو ایسا نہیں سوچتے، لیکن یہ آٹومیٹک چلا جاتا ہے۔ ہمارے والدین جس دنیا سے چلے گئے ان کو خود بخود اس کا اجر ان کو ملتا جاتا ہے، جو زندہ ہیں ان کو بھی اس کا اجر مل رہا ہے، کیونکہ انہیں کی تربیت سے انہوں نے پالا پوسا ہمیں، اور انہیں کی تعلیم و تربیت سے ہم اس مقام پہ پہنچے۔ تو یہ صالح اولاد جو ہے یہ والدین کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث سنتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے
عمل کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے، یار انسان مر جاتا ہے. الا من ثلاثہ، سوائے 3 چیزوں کے کہ اس کو اجر ملتا رہتا ہے 3 باتوں سے. وہ کیا فرمایا؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اگر انسان نے کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی پانی کا نل لگا دیا کہیں، یا کسی جگہ پہ کوئی مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ لے لیا، کچھ اینٹ لگا دی، یا کچھ کوئی ایسا درخت لگا دیا جس میں چھاؤں ہے، پھل ہے، لوگ کھا رہے ہیں، تو جب تک وہ اس کا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، مرنے والے کو اس کو اجر ملتا رہتا ہے، چاہے وہ قیامت سلسلہ چلتا رہے. جیسے حضرت عثمان جو ہیں ان کا وہ چل رہے ہیں، جی بالکل، ان کا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہتا ہے. تو یہ کتنی زبردست چیز ہے یہ صدقہ جاریہ جو ہے. ایک نیک عمل کیا، اس کا مرنے کے بعد بھی اس کے رینک بلند ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹس میں جا رہا ہے ہمارا سب. پھر فرمایا او علم ينتفع به، اور اگر کسی نے کسی کو علم سکھا دیا، مثال طور پہ کوئی کسی نے قاعدہ سکھا دیا، الف بے پہ سکھا دیا، قرآن سکھا دیا، کوئی ایک حدیث سکھا دی، کوئی ٹیکنیکل چیز سکھا دی، کسی نے کسی کو کوئی ویلڈنگ سکھا دی کہ میٹر ایسے لگانا ہے، جو نفع بخش علم ہے اس کو سکھا دیا. وہ علم بھی جب تک اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہے گا اس کو چلتا رہے گا، اس کا صدقہ، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. اور تیسری چیز بتائی کہ اولد صالح یدعو لہ، یعنی کہ جو اولاد ہے، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے. اور آج بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد پہلے تو غیر مسلم تھے، میں تو اپنے چین کو جانتا ہوں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. تو ان کے درجات رینک بلند ہو رہے ہیں، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج 200 سال کے بعد کوئی بندہ میرے لیے بھی دعا کرتا ہوگا. انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا، ان کے دماغ میں نہیں ہوگا جب وہ کنورٹ ہوئے تھے، دین اسلام میں آئے تھے، جب بندہ آیا تھا دین اسلام میں. تو اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے، تو الحمدللہ یہ سلسلہ صدقہ جاریہ بنتا رہتا ہے. اب دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں اس حدیث میں پتہ چلیں کہ ایک چیز ہم نے کہا کہ صدقہ جاریہ، اور دوسرا کوئی نفع بخش علم، اور تیسری اولاد. یہ تینوں چیزیں انسان اپنی زندگی ہی میں کر چکا ہوتا ہے، تینوں چیزیں کر چکا ہوتا ہے. اپنی زندگی ہی میں تو کوئی درخت لگایا تھا یا کوئی تعمیر کی تھی، اپنی زندگی ہی میں کسی کو علم سکھایا تھا، اپنی زندگی ہی میں اولاد کی تربیت کی تھی. تو یہ عمل اپنی زندگی ہی میں اصل میں کیا اس نے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اجر دیتا رہتا ہے جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہمیں پتہ چلیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں ایک نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا، یہ حدیث کا الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کرے گا. وہ پوچھے گا کہ یہ کیسے ہوا، یہ درجہ میرا کیسے اوپر ہو گیا، میں تو اس رینک پہ تھا، میرا عمل کا تو اس سے سخت منقطع ہو چکا. تو اللہ تعالیٰ اسے بتائے گا کہ تمہاری جو اولاد ہے تمہارے لیے استغفار کرتے، رینکس بلند ہوں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے جنت کے، اور ایک درجہ کا دوسرے درجے سے کتنا فاصلہ ہے. جیسے ہم زمین سے اوپر ایک تارا دیکھتے ہیں، ایک ستارہ دیکھتے ہیں، اتنا فاصلہ ہے. تو آپ سوچ رہے تھے کہ جنت کیا ہوگا. ہماری تو امیجنیشن نہیں آ رہی کہ کیسے جنت ہوگی جس کا ایک درجہ صرف اتنا ہے کہ ہماری تو تارے تک تو پہنچتی نہیں، ہماری سوچ نہیں پہنچتی. تو رینک بلند کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ جو رینک بلند ہوتا ہے یہ اولاد کی اس دعا کرنے کی وجہ سے اوپر جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا، ابھی اسی اولاد کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریاتهم بایمان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے سلسلے میں ان کی اتباع کی. الحقنا بهم ذریاتهم، ہم ان کی اولاد کو انہی سے ملا دیں گے. وما التنهم من عملهم من شيء، اور ان کے اعمال میں سے کچھ چیزیں کمی نہیں ہوگی. یعنی کہ ماں باپ ایک درجے کے اوپر ہیں، اولاد کئی نیچے درجے میں مثال طور پہ اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گی، اوپر درجہ کر دے گی. ویسے ویسے بھی ہو سکتا ہے، اولاد اوپر بھی ہو سکتی ہے، والدین نیچے ہو سکتے ہیں، جیسے عمل ہوگا انسان کا. تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ملا دے گا اور جنت میں نیک اولاد کی وجہ سے.
اور یہ بڑے بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیا کرے گا مومنوں کو آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے. تو یہ اولاد کا پہ محنت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، اس پہ وقت لگانا، یہ اس دنیا میں تو فائدہ دیتی ہے، آخرت کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ میسج کہ ہم اولاد پہ ٹائم لگائیں، وقت لگائیں، ان کے قریب ہوں، ان کے ساتھ دوستوں کی طرح ان کے ساتھ رہیں. آج کل کا ماحول جیسے خاص طور سے ہے، دوستوں کی طرح ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ ہر چیز کو ڈسکس کریں، بجائے کہ باہر سے کوئی چیز سیکھے تو وہ ماں باپ سے سیکھے تو زیادہ بہتر ہے. دوسری چیز صدقہ کر کے میت کو ثواب پہنچانا، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک صدقہ کیا اور یہ میت کا ثواب پہنچتا ہے، اس پہ اتفاق ہے سب کا. اس کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عاص بن وائل نے جاہلیت کے زمانے میں ایک نظر مانی، منت مانی کہ 100 اونٹ ذبح کروں گا. اور ان کا ایک بیٹا ہشام بن عاص، اس نے 50 اونٹ ذبح کیے باپ کی طرف سے. تو وہ جو عمر بن عاص ہیں وہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس مسئلے کے بارے میں پوچھا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تیرا باپ توحید کا اقرار کرتا ہوتا تو تو اپنے باپ کی طرف سے روزہ رکھتا، صدقہ کرتا، تو اس کا فائدہ اسے ضرور پہنچتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ توحید پر تھے، اولاد ان کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا ثواب ان کو ضرور ملتا ہے. اور ابو داؤد کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، صدقہ دیتے یا حج کرتے تو اس کا ثواب پہنچتا. تو یہ ایصال ثواب کا ایک اور میتھڈ ہے. تو 3 چیزوں میں پتہ چلا ہمیں، صدقہ، روزہ اور حج. بخاری کی ایک حدیث میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سعد بن عباد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. پھر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میرا باغ جو بہت ہی پھلدار ہے، میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کرتا ہوں. کتنی زبردست کلیئر ایگزامپل ہے، کتنی خوبصورت ایگزامپل ہے. ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے چلا گا اور آپ نے ان کے لیے کسی چیز کا صدقہ کیا. کتنی واضح حدیث ہے، وہ میری ماں کے لیے صدقہ ہے. تو شیخ ابو زید ضمیر نے اس بارے میں کافی تفصیل بتائی. وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے مالی عبادت ہے، اور اس میں پھر انہوں نے یہ آڈینس سے سوال پوچھا کیا بدنی عبادت میں بھی نیابت ہو سکتی ہے، یعنی کہ میں ڈیلیگیٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک غریب کو کھانا کھلا دیا، تو کھانا کھلانا ہے، اب آپ میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ کے میں میٹنگ میں ہوں، ٹی بوائے سے کہا یہ لو 10 ریال دوا، اس کو دے دینا، وہ کھانا کھا لے، تو آپ کو اس کا اجر مل گیا، اس غریب کا پیٹ بھی بھر گیا. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں ابھی بزی ہوں، کافی آج میٹنگ ہے، پلانٹ پہ شٹ ڈاؤن چل رہا ہے، تو عصر کی نماز کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جاؤ ذرا تم عصر کی نماز پڑھ لو میری طرف سے، تو اس میں نیابت نہیں ہو سکتی. وہ فرماتے ہیں کہ مالی عبادت جو ہے، یہ مثال دل نے، اس پہ نیابت ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کی جو بدنی عبادت ہے اس پہ نیابت نہیں ہو سکتی. اور فرمایا کہ ایسی عبادت جن میں کفارہ مال ہوتا ہے یا جن میں مال شریک ہوتا ہے، اس پہ نیابت ہو سکتی ہے کچھ کنڈیشنز کے ساتھ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. انہوں نے مثال دی جیسے بڑھاپا ہے، انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، بیماری کی شفا نہیں ہے، روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، اور قربانی بھی اور دیگر مالی عبادت شامل ہے. تیسری چیز ایصال ثواب کی بہت زبردست، وہ ہے دعا. جتنا ہو سکے ہم دعا کریں مغفرت کے لیے، جتنا بھی پاسبل ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس پہ فرشتہ معمور ہوتا ہے، فرشتہ ایک معمول ہوتا ہے، جس میں صرف ترجمے سناتا ہوں. ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا یہ جو ہے قبول ہوتی ہے. وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو معمور فرشتہ آمین کہتا ہے تمہارے لیے بھی اسی جیسی دعا ہے. الحمدللہ کتنا ریوارڈنگ ہے یہ کہ ہم دعا کریں کسی کے لیے، ایک بھائی چلا گیا ہے یا غیر موجود ہے یہاں پہ، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں تو فرشتہ کہتا ہے آمین، تیرے لیے یہی دعا ہے،
اگر میں اس کے لیے اچھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو کشادگہ کر دے، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، تیرے لیے بھی یہی دعا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دعا جو ہے اس کا فائدہ انسان زندوں کو بھی دیتا ہے اور جو میت ہے ان دونوں کو پہنچتا ہے. میت کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اس کی طرف کوئی قرض ہے اس کو قرض ادا کرنا ہے، یہ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میت کا قرض ادا نہ ہو جاتا آپ نماز نہ پڑھاتے. تو یہ ضروری ہے کہ میت کا جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے. اسی طرح سے اگر کسی نے نظر کے روزے مانگے تھے اور وہ پورے ہونے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، تو ان کے جو ورثاء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نظر کے روزے پورے کریں. اس کا ثواب میت کو بھی پہنچے گا. جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے سمندر کا سفر کیا. اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے صحیح سلامت اس کو پہنچا دیا ساحل پہ تو وہ اتنے روزے رکھے گی، 1 ماہ کے روزے رکھے گی. یہ الفاظ حدیث کے. اللہ تعالیٰ نے اسے باحفاظت کنارے پہنچا دیا. لیکن نظر پوری کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کی بہن یا بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کا ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا سنیں. آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتی؟ اس نے کہا ضرور ادا کرتی. تو پھر آپ نے فرمایا اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے، تم اپنی ماں کی طرف سے نظر پوری کرو. تو نظر کے روزے اگر مانے تھے تو اور باقی ہیں تو اولاد کو چاہیے، وارثوں کو چاہیے کہ اس کی یہ نظر کے روزے پورے کر لیں. اسی طرح سے حج اور عمرہ کا کیس بھی یہی ہے کہ مرے شخص کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ اپنا حج اور عمرہ پہلے کیا ہوا اس نے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں صرف طواف کرتا ہوں، اس کا اجر میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنے کسی عزیز کو، تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ سوال آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب طواف کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، تو طواف کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا آنسر کیا ہے کہ اس کی دلیل نہیں. ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہوتا تو ہم ضرور کرتے. آپ نے نہیں کیا تو ہم نے نہیں کیا. سمپل سا آنسر ہے ہر چیز کا. کوئی بھی آپ کو چیلنج کرے کہ قیاس کرے کہ اگر ایسا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا، فل سٹاپ. بس یہ اس پہ آگے ڈسکشن ہی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. طواف کیا کسی کو ثواب اصال ثواب تو ہم نے بھی نہیں کرنا. تو حج اور عمرہ جو ہے اس کے بارے میں دلیل کیا ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا، اس نے نظر مانی تھی کہ حج کرے گی، لیکن اس سے پہلے اس کی وفات ہو گئی. تو آپ نے بھی یہی فرمایا اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو اس کو ادا کرتی. اس نے کہا ہاں ضرور ادا کرتی. پھر فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، اللہ زیادہ حقدار ہے قرض پورا کرنے کا. یہ اس کیس میں اگر اس نے نظر کے روزے مانے تھے، نظر کے کچھ حج مانا تھا، تو اس کیس میں اس کی اتارنے کی اجازت ہے. اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم مخصوص کر دیتے ہیں کہ یہ قربانی ہم نے فلاں میت کے لیے کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ایک خاص کر دیا کہ یہ قربانی جو ہے میں اپنے اس کے لیے عزیز کے لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ آپ جو ہے تمام اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتے تھے. اس میں جو زندہ ہے وہ بھی شامل ہو جاتے تھے گھر والے، اور جو نہیں ہے وہ بھی شامل ہو جاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے خصوصاً کہا کہ یہ قربانی ان کے لیے ہے، یا آپ نے اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی ایسا نہیں کیا، اپنی اولاد کے لیے نہیں کیا. اسپیسیفک آپ نے نہیں کی قربانی کسی خاص ایک مرے شخص کے لیے. آپ جنرل قربانی کرتے ہیں تمام اہل خانہ کی طرف سے. ہاں اگر کسی نے وصیت کی تو وہ واجب ہے، وہ قربانی پھر کی جائے گی. تو ہم نے کیا چیزیں دیکھیں؟ صالح اولاد جو کہ ایصال ثواب کا باعث ہیں. نمبر 2 صدقہ. ہم صدقہ کر سکتے ہیں اپنی
جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کسی چیز میں بھی صدقہ کر سکتے ہیں، یہ قبول ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم خوب دعا کریں، جو مرنے والے کے دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے. ان کے کوئی قرض ہے تو قرض ان کو ادا کریں. اگر کوئی نظر مانی تھی عمرے کے لیے، حج کے لیے، روزے کے لیے، اس کو پورا کریں. اور ہم قربانی جو ہے تمام اہل خانہ کی طرف سے پلس ان کے وہ بھی شامل ہو جائیں جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں پہ ہمارا زیادہ دھیان شاید نہیں ہے. ہمارے ہاں رواج کیا ہے، ہم مسجد سے بچوں کو بلا لیے، قرآن حفظ کر رہے ہیں، امبولی صاحب کو بلا لیا، گھر میں بیٹھ کے قرآن ختم کر لیا اصالہ ثواب کی انٹینٹ سے کہ ہمارے والے شخص کو ثواب پہنچائیں گے قرآن پڑھ کے. جو چیز کرنے والی ہے، جس کی دلیل ہے، وہ تو ہم کر نہیں رہے. اور جس کی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے ہم پڑے ہیں. پھر ہم کل مناتے ہیں، پھر ہم 40واں، اور پھر ہم برسی، پھر ہم قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور قبرستان میں قرآن کھول لیتے ہیں، ادھر بیٹھ جاتے ہیں، قبر کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ جانے ایسی چیزیں جس کا ہمارے دین میں کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. لا علمی کی وجہ سے، میرا اپنا خیال ہے کہ لا علمی کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں. جب علم ہوگا انشاءاللہ، اسی یہی ایک فورم ہے نا، اسی کے ذریعے سے جب اس کو علم ہو جائے گا. اور میں نے اپنا مشاہدہ کیا ہے کہ پچھلے چند سالوں کی ایفرٹ سے جب بھی میں جاتا ہوں چھٹی پہ تو وہاں ڈسکشن ہوتی ہے، اور یہ ہیٹڈ ٹاپک ہوتا ہے، یہ سبجیکٹ ہوتا ہے. اصالہ ثواب کے لیے قرآن سے کیوں روکتی ہو، قرآن پڑھنے سے تم مجھے روکتی ہو، وہ ان کا یہ سوال ہوتا ہے. پھر آہستہ 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 میں نے محسوس کیا تبدیلی آ گئی. آخر لوگوں میں تبدیلی آ گئی. آپ اگر کنسسٹنٹ رہیں، دلیل سے بات کریں، تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اسی قرآن خانے کے بارے میں دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا، نہ ہی اپنی ازواج آپ کی اس دنیا سے جب گئیں، آپ کی اپنی اولاد اس دنیا سے، آپ کے تمام بچے سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، باقی ساری دنیا سے آپ کی زندگی میں چلے گئے. آپ نے تو کبھی قرآن خوانی نہیں کی. خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا. تو یہ سلسلہ یہ ابھی کہیں ہمارے بر صغیر میں آگے کہیں شروع ہوا، نہ جانے کیسے شروع ہوا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ بدعت کیسے شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں امام شافعی کیا کہتے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے انہوں نے اس قرآن خوانی کے. وہ کہتے ہیں میت کو قرآن پڑھ کر ثواب پہنچایا جائے، یہ نہیں پہنچتا. امام شافعی کہہ رہے ہیں کیوں نہیں پہنچتا، اس کے بارے میں آگے بتاتے ہیں. اس لیے کہ یہ مرنے والے کا عمل نہیں ہے، اس کی کمائی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ مرنے والے کے لیے قرآن پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا مرنے والے کے لیے قرآن پڑھو، یہ نہیں کہا. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اشارے سے بتایا، نہ واضح الفاظ میں کہا کہ مرنے والے کی طرف سے قرآن پڑھو، اور کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں. فرماتے ہیں اگر یہ نیکی ہوتی تو وہ ہم سے پہلے ہی وہ نیکی کر چکے ہوتے. اگر یہ نیکی ہوتی، قرآن کو اس پرپس کے لیے پڑھ کے ثواب اصالہ ثواب پہنچائیں، فرمایا اگر یہ نیکی ہوتی تو صحابہ ہم سے پہلے کر چکے ہوتے. ایسا نہیں کیا انہوں نے. پھر فرماتے ہیں کہ نیکیاں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اس میں دلیل ضروری ہے. دیکھیے ایک جملہ اس میں کتنی ڈیپتھ ہے کہ وہ نیکی جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، فرمایا اس میں دلیل ضروری ہے. بغیر ریفرنس کے ہم ایسا نہیں کر سکتے، بغیر ریفرنس کے نہیں کر سکتے، اس میں دلیل ضروری ہے. اور فرمایا اور جہاں تک دعا اور صدقہ کا معاملہ ہے، اس میں امت کا اجماع ہے، یعنی کہ ایگریمنٹ ہے. اس میں خوب دعا کریں، خوب صدقہ کریں، اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دلیل کے ساتھ ثابت ہے. تو جن چیزوں کا ثبوت ہے ان سے میت کو ثواب پہنچتا ہے، جن کا ثبوت نہیں اس سے باز رہنا ہے. یہ کنکلوژن اس کا جو ہم نے ابھی بات کی، اور ابھی امام شافعی نے جو اس کو بیان کیا. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں قبرستان پہ چلے جاتے ہیں لوگ، اور کتنا سیڈ ہے، قبر کی ارد گرد قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، کل والا لکھا ہے، اور
آیت الکرسی لکھی، قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں ماربل کے اوپر، اور وہاں جگہ بنائی جاتی ہے، بیٹھ جاتا ہے بندہ اور وہاں قرآن پڑھنے، تاکہ قرآن پڑھے۔ قبرستان کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، قبرستان کے اندر میں داخل ہوا تو وہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں، کس لیے رکھے ہیں؟ تاکہ آپ یہاں سے قرآن لے جائیں اور وہاں قبر میں جا کے بیٹھ کے پڑھیں اور ایصال ثواب کے لیے پھر واپس قرآن بار ہو۔ قبرستان میں 2 چیزوں سے نے منع کیا، قبرستان میں نماز نہیں اور قرآن نہیں پڑھنا، یہ 2 چیزیں واضح حدیثیں کلیئر ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ قبرستان کے باہر کے حصے میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اس باہر کا حصہ ہوتا ہے، بٹ ناٹ ان دا قبرستان، قبرستان کے اندر نہیں۔ اس کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ رسول فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ اس کے کیا معنی ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، اس کے یہ معنی ہے یعنی کہ اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ جب ہم نوافل پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، فرض نماز تو ہماری مسجد میں ہے، فرض نماز گھر میں نہیں ہے، مسجد میں آف کورس، لیکن سنت نفل پڑھتے ہیں، فرمایا گھر میں نماز پڑھو، اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ ایک اور حدیث سے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایصال ثواب کی یہ جو بدعت ہے کہ قرآن کا پڑھنا، قبرستان میں لے جانا، اور گھر میں ہر ایک پارہ پڑھ رہا ہے اور اس کو ایصال ثواب کے لیے، ایک ایسا انسیڈنٹ میں نے دیکھا کہ قرآن جو ہے، ایسے قرآن ہے، ایک بندہ اس پیج کے پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ اس پیج کے پڑھ رہا ہے، پھر وہ جب یہ پیج ختم ہوئی پھر الٹاتا ہے، وہ اس پیج کو پڑھ رہا ہے، اس پیج کو پڑھ رہا ہے۔ یہ لا علمی جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ قرآن کا یہ پرپز تو ہے نہیں ہے۔ سارا سال قرآن جو ہے اوپر کہیں پڑا ہوگا، شیلف کے اوپر سارا سال پڑا ہوا ہے، اس کو تو ہاتھ نہیں لگایا، اس کو پڑھا نہیں، اس کو ترجمہ نہیں سمجھا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو ہدایت والی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور جب کوئی ایسا موقع آ جائے تو ایصال ثواب کے لیے یہ کام شروع کر دیا۔ یہ بہت سیریس ہے، اس لیے کہ جو انسان جب بدعت میں پڑ جاتا ہے تو اس کو کافی نقصان اٹھاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آخرت میں، یوم قیامت، آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حوض کوثر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود ہوں گا، میں تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی کہ آپ پہلے سے وہاں موجود ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہاں پر جو چشمہ ہے پانی کا، حوض کوثر، وہاں پر جو آئے گا پانی پیے گا، اور جس نے ایک بار پانی پی لیا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی اس حوض کوثر سے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، اور میں ان میں سے لوگوں کو کچھ کو پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، وہ بھی مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، وہی پہچانیں گے، پھر ان کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ پھر مجھے بتایا جائے گا کہ اے محمد، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں ایجاد کی، کیسی کیسی بدعت ایجاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں ان سے کہوں گا دوری ہو ایسے لوگوں کی جنہوں نے میرے بعد دین بدل ڈالا۔ یہ کتنی سیڈ سٹوری ہے، اس دنیا سے انسان نیک اعمال بھی کر رہا ہے اور بدعت کے اندر آخرت میں پہنچ گیا، کتنی بڑی محرومی ہے اس کے لیے۔ تو ایصال ثواب کے لیے ہم نے وہی طریقہ اپنانا ہے جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، ان کی زندگی سے، صحابہ سے پتہ چلا۔ وہ طریقہ جو ہمارے آباء و اجداد نے بتایا، آپ خود بتائیں وہ صحیح ہے یا اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا وہ صحیح ہے؟ اللہ کے رسول کے طریقے کو تو ہم اہمیت نہیں دے رہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے جو کہا ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد تو لا علمی میں تھے، اور آپ جانتے ہیں جیسے ہمارے کلچر میں جس معاشرے سے ہم اٹھے ہیں، وہاں سے تو کچھ ایسی رسمیں جو کہ غیر مسلم سے ہمارے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں پڑ گئے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم ہر سال برسی مناتے ہیں، پھر غمگین ہو جاتے ہیں، پھر قرآن کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سنیے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں،
وہ کہتی ہیں کہ ہمیں خامن کے علاوہ کسی اور کے سوگ پر 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں تھی. 3 ڈیز کی آپ نے سوگ منا لیا اور پھر بیک ٹو نارمل. اللہ کی چیز ہی اللہ نے واپس لے لی. اللہ جب چاہے واپس لے لے. اور پھر فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ سوائے خامن کے سوگ پہ 4 ماہ اور 10 دن ہے. اس میں حکمت ہے. خامن کا سوگ 4 ماہ اور 10 دن کی اجازت. یہ بخاری مسلم کی حدیث. تو کنکلوڈ کرتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. اولاد پہ خوب توجہ دیں. صالح اولاد صدقہ کریں. جیسے حدیث میں سنا کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی نے اپنے ماں کے لیے کیا کیا, پھلدار باغ صدقہ کر دیا. اور خوب دعا کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اس کی مغفرت دعا کریں. اگر نظر کی کچھ چیز باقی ہے, روزے ہیں, حج ہے, عمرہ ہے, اس کو ادا کریں. اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. اسی طرح سے قربانی جب ہم کریں تو اس میں ہم سب کو شامل کر سکتے ہیں. اسپیسیفک نہیں, سب کو شامل کرتے ہیں جو الائیو ہیں اور جو فیملی کے ممبرز ہیں اور جو نہیں ہیں. کیا نہیں کرنا, ہم نے قرآن خوانی نہیں کرنی, 40واں نہیں کرنا, قبر پہ فاتحہ نہیں پڑھنی, آیت الکرسی وغیرہ نہیں پڑھنا, قرآن قبرستان میں نہیں پڑھنا. ان چیزوں سے باز رہنا ہے. اور اللہ جب چاہے اپنی چیز واپس لے لے. ہم اپنے رب کے فیصلے سے ہمیشہ راضی رہیں. اللہ ہی نے زندگی دی ہے, اللہ ہی کی چیز ہے. اللہ جب چاہے واپس لے لے ہم سے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دنیا سے ہمارے جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ان کی سب کی مغفرت فرما. یا پروردگار ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا رب العالمین ان سب کے عزیز و اقارب ان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار ہمارے گھروں میں دین کا ماحول قائم فرما دے. ہماری اولاد کو, ازواج کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. پروردگار ہمارے تمام پریشانی مشکلات کو دور فرما دے. یا اللہ ابھی حال ہی میں جو زلزلہ ہے یا ترکی اور سیریا میں تمام لوگوں کی مدد فرما پروردگار. یا رب العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. ہمیں حلال رزق کی توفیق عطا فرما. ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم.